الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے اشیاء کے اور فرشتے جو ہے وہ نہ بتا سکے، تو اب علمی طور پر جو ہے آدم جو ہے وہ برتر ہو گیا فرشتوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وا، اور واو کا معنی اور ہوتا ہے عربی میں اس کا معنی اذکرو، یاد کرو اس وقت پچھلی بات کو یاد کرانے کے لیے، جیسے ونس اپان اے ٹائم یا ایک وقت کا ذکر ہے۔ یہ عربی کا جو ہے اسلوب ہے اور وسیع وسعت ہے اس کے اندر، ایک چھوٹا سا لفظ کہہ کر پچھلی پوری بات کو یاد کروایا جاتا ہے۔ واعظ، اور جب قلنا جمع متکلم کی ضمیر آئی ہے، ہم نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو۔ لفظ کیا ہے؟ سین جیم دال، سجدہ، سجدہ کرنا، جھک جانا نہیں فرمایا، سجدہ کرو عملی طور پر، لآدم، آدم کو، فسجدو، پس سب نے، بوالے جمع کے لیے سب نے سجدہ کیا، فا کی معنی پس یا تو ہوتا ہے، لفظ اصل میں کیا ہے؟ سجدہ، تو واو جمع کے لیے سب نے سجدہ کیا، اللہ حرف جو ہے استثناء ہے، ایکسکلوڈ کر دیتا ہے، اللہ مگر ابلیس جو ہے لفظ بالاسا سے، بالام سین، بالا سخت مایوسی کی وجہ سے غمگین ہو جانا، تو اللہ ابلیس مگر ابلیس، ابا ہوتا ہے حمزہ با یا سختی کے ساتھ انکار کرنا، کسی بات کو قبول نہ کرنا، ابا سختی کے ساتھ انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، واو اور استکبرا، یہ لفظ اصل میں استکبرا کا روٹ کیا ہے؟ کاف بار را، کبر، اسی سے ہمارا لفظ جو ہے ہم کہتے ہیں متکبر آدمی، اسی سے لفظ ہمارا کبیر ہوتا ہے، اسی سے لفظ مکبر بنتا ہے جو پیچھے سے جو ہے آواز جو ہے وہ دیتا ہے، اسی سے لفظ استکبار بنتا ہے۔ لفظ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کبر، اور عربی کی پوری گرامر چلتی ہے فعالہ میں۔ قرآن مجید میں ایک باب جو ہے استفعال ہے، اب فعالہ کے شروع میں جب الف سین تے لگ جاتا ہے تو اس کے پورے قرآن مجید میں اس کے معنی کے اندر طلب پائی جاتی ہے، طلب جو ہے نا اس کے اندر ہوتی ہے، جیسے سقا پانی ہوتا ہے، ہم پانی کے لیے جب اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نماز استسقا۔ تو کبر جو ہے وہ بڑا بننا، لیکن جب الف سین تے لگ گیا بڑا بننا چاہا، ہر آدمی کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بڑا بننا وہ چاہتا ہے، تو واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، وکانا، اور ہو گیا، من الکافرین، کافر ایک ہوتا ہے عربی میں واو الف اور واو نون اور یا نون جمع کی علامت ہوتی ہے، یا نون جمع کے لیے لگا ہے اور ہو گیا کافروں میں سے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب قلنا کہا ہم نے، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، جب علمی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب نام کہا آدم کو بتاؤ تو نام بتا دیا آدم نے، اور فرشتے نہ بتا سکے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب جب علمی جو ہے برتری حاصل ہو گئی آدم کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ علمی طور پر آدم تم سے زیادہ ہے، اس لیے اس کے سامنے سجدہ کرو، تو فسجدوا، سب نے جو ہے سجدہ کیا آدم کو، لیکن ابلیس جو ہے، اللہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، تو ابلیس جو ہے جنات میں سے تھا، وہ اپنی عبادت کے وجہ سے اور علم کی وجہ سے اس کا فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے فرشتوں کو حکم دیا تو ساتھ جنات کو بھی حکم دیا تھا، جو فرشتوں کے تحت جو ساری مخلوقات ہیں ذوی العقول، سب کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو اس لیے فرشتے جو ہے وہ ان کے اندر تو انکار کا مادہ ہی نہیں، اس لیے وہ انکار ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے سجدہ میں گر پڑے۔
مگر ابلیس چونکہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، تو جنات بھی ہمارے انسانوں کی طرح مخلوق ہے، اس کو بھی اختیار ہے، جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذی اختیار مخلوق بنایا، اسی طرح جنات بھی جو ہے وہ ذی اختیار ہے، اس لیے وہ سجدہ کرنا نہ کرنا یہ اس کو اختیار دیا، اس لیے وہ جو ہے انکار کرنے والوں میں ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، ابا سختی کے ساتھ انکار کر دیا، واستکبرا اور تکبر کیا اس نے، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب جب کافرین یہاں پہ جمع آیا، وکانا، کانا جو ہے عربی میں تامہ بھی ہوتا ہے اور ناقصہ بھی ہوتا ہے، اور ناقصہ ہو تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، اگر یہ کانا تامہ ہو تو جب وہ تھا ہی کافروں میں سے، تو کافرین جب جمع آیا تو لگتا ہے کوئی ایک جماعت جو تھی وہ انکاری تھی، اور ان کا سردار جو تھا وہ ابلیس تھا، جس کا نام جو ہے مختلف تفاسیر میں ابو الجن عزازیل آیا ہے، تو انکاری جو ہے ایک جماعت تھی، لیکن اس کے سربراہ کا نام جو ہے ابلیس کا لے لیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب کہا ہم نے للملائکتی، ملائکہ سے، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جھکنا، اور کسی نے کہا سجدہ تعظیمی، جو کچھ بھی ہو، بہرحال اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، اور سجدے کے لفظ سے لگتا ہے کہ جو ہے پریکٹیکلی سجدہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ لآدم فسجدوا، آدم کو جو ہے سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے۔ اچھا، پہلے کیا تھا؟ علم کی بنا پر جو ہے برتری اللہ تعالیٰ نے آدم کو دی، دوسرا کیا ہے؟ عزت و تکریم کی بنا پر جب سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، تو جو ہے اور مخلوقات کا چونکہ نظام فرشتے چلاتے ہیں، اس لیے جب ان سے سجدہ کروایا گیا تو اس کو جو ہے عزت و تکریم بھی مل گئی۔ تو دوسری نعمت اللہ کی، پہلی نعمت کیا تھا؟ علم۔ علم کی بنا پر جو ہے مال و دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور مال و دولت جو ہے خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور علم جو ہے خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا آدمی علم کو جو ہے وہ خرچ کرے گا اتنا بڑھے گا، اس لیے مال و دولت چوری ہو جاتا ہے، علم جو ہے وہ چوری نہیں ہو سکتا، اور مال و دولت ماں باپ کی وجہ سے بھی مل سکتا ہے، لیکن علم اپنا اپنا حاصل کرنا پڑتا ہے، باپ کا علم بیٹے کو حاصل نہیں ہوتا، اور بیٹے کا علم باپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر جو آدم کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس بنا پہلی جو ہے نعمت اللہ تعالیٰ نے آدم کو دی وہ علم کی دی۔ تو دوسری اب نعمت کیا دی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ دوسری نعمت دی کہ عزت و تکریم دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا، وہ اس نے انکار کر دیا سختی کے ساتھ، واستکبرا، اور تکبر کیا، کیونکہ زمین پر جنات والے بات ہے، اب ان کو ہوا کہ اب ہماری جگہ پہ دوسری مخلوق انسان آ گئی ہے، اس کو جو ہے زمین کے اوپر جو ہے خلافت ارضی ملنے لگی ہے، اس وجہ سے بھی وہ انکار کر گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہم سے یہ چھین کر جو ہے خلافت ارضی ان کو دی جا رہی ہے، اس لیے اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جو ہمارے ساتھی بعد میں شامل ہوئے ہیں اس سبق کے اندر قرآن مجید میں، پہلے ہم نے نماز کا ترجمہ پڑھایا اور اب قرآن مجید کا ترجمہ ہم نے شروع سے کیا ہے۔ جو پہلے شروع نہیں شامل ہو سکے، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ یوٹیوب چینل پہ آسان قرآن بائی انوار الحق اس کو کھولیں، سبکن آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ اور نماز کا ترجمہ بھی آ جائے گا اور ساتھ بھی شامل ہو جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔